بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر، مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، جماعت دہم کے آن لائن لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارا آج کا عنوان ہے 12 اکتوبر 1999 کے فوجی قبضے کی وجوہات۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ 12 اکتوبر 1999 کے فوجی قبضے کی اہم وجوہات درج ذیل تھیں۔ نمبر 1، عدلیہ نواز شریف تناؤ۔ عدلیہ اور نواز شریف حکومت کے درمیان اس وقت تناؤ پیدا ہو گیا جب اگست 1997 میں پارلیمنٹ نے فوری سماعت کی خصوصی عدالت کے قیام کا بل کثرت رائے سے منظور کیا۔ اس کے بعد ہے نوٹیفیکیشن کی معطلی۔ عزیز طلباء، ستمبر 1997 میں حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد کم کر کے 17 سے 12 کر دی۔ تو سپریم کورٹ نے حکومت کے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا، جس سے حکومت اور عدلیہ کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہونے لگے۔ تیسرا پوائنٹ ہے 58(2)B کا خاتمہ اور سیاسی تناؤ۔ میاں نواز شریف نے دوسری مرتبہ اقتدار میں آتے ہی 1973 کے آئین کی 58(2)B کو 13ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کر کے صدر کے اسمبلی توڑنے کے اختیار کو ختم کر دیا۔ کچھ سیاسی حلقوں نے اس کو ناپسند کیا، جس سے سیاسی تناؤ پیدا ہوا۔ اعلان واشنگٹن۔ مئی 1999 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کارگل کے مقام پر لڑائی ہوئی۔ جولائی 1999 میں امریکی صدر بل کلنٹن کے کہنے پر وزیر اعظم میاں نواز شریف امریکہ جا کر جنگ بندی کے اعلامیے پر دستخط کرائے۔ اسے اعلان واشنگٹن کا نام دیا گیا۔ عوام اور فوج ان کے اس اقدام سے سخت مایوس اور ناراض ہوئے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جنرل جہانگیر کرامت کا استعفیٰ۔ اکتوبر 1999 میں جنرل جہانگیر کرامت نے ملکی سلامتی کے تقاضوں کی خاطر نیشنل سیکورٹی کونسل کی تشکیل کا مشورہ دیا۔ تو نواز شریف نے جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لے لیا اور ان کی جگہ جنرل پرویز مشرف کو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر دیا۔ کارگل کے واقعے نے دونوں میں دوریاں پیدا کر دیں۔ جنرل ضیاء الدین کا بطور چیف آف آرمی اسٹاف تقرر۔ عزیز طلباء، جنرل پرویز مشرف اس وقت سرکاری دورے پر بیرون ملک گئے ہوئے تھے، تو میاں نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا۔ لیکن اس کا کیونکہ یہ جو جنرل ضیاء الدین تھا، اس کا فوج میں کوئی زیادہ اثر و رسوخ نہیں تھا، لہٰذا فوج کے جو اعلیٰ افسران تھے انہوں نے اس کو چیف آف آرمی اسٹاف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فوج نے جنرل ضیاء الدین کو حراست میں لے لیا۔ 12 اکتوبر کو جنرل مشرف ملک میں واپس آئے، نواز حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قومی اور صوبائی اسمبلیاں معطل کر دیں۔ لیکچر کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے پرویز مشرف کے دور میں اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی اور مقامی حکومت۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقامی حکومت یا لوکل گورنمنٹ، لوکل سیلف گورنمنٹ کیا ہوتی ہے۔ ایسی حکومت جس کی باغ ڈور مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہو،
مقامی حکومت کہلاتی ہے۔ مقامی لوگ مقامی سطح کی پالیسیاں مرتب کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور ان کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ دیکھیں، اب ایک پورے ملک کا جو ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اب اس کو نہیں پتہ کہ کس علاقے میں رہنے والے لوگوں کے کیا مسائل ہیں۔ اتنی دور بیٹھ کے، یعنی مرکز میں بیٹھ کے وہ ہر علاقے کے مسائل کا اندازہ نہیں لگا سکتا جتنا کہ وہاں کے مقامی لوگ لگا سکتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے، بہتر پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے میں کیسی پالیسیاں مرتب کرنی ہیں، اور اسی حساب سے پھر وہ منصوبے بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، پھر ان کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ پاکستان میں مقامی حکومتوں کے نظام کا تاریخی پس منظر ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ہے وائسرائے لارڈ رپن کا مقامی حکومتوں کا نظام۔ عزیز طلباء، 1884 میں جنوبی ایشیا میں وائسرائے لارڈ رپن نے ایک ایکٹ کے ذریعے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا، اور اس نے ضلع اور تحصیل کی سطح پر مقامی بورڈ قائم کیے جن کے ذمے مقامی لوگوں کے مسائل حل کرنا تھے، لیکن یہ ادارے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہے کیونکہ ان کے پاس نہ تو اختیارات تھے اور نہ وسائل تھے۔ اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں سب سے پہلے یہ بنیادی جمہوریتوں کا نظام جس شخصیت نے متعارف کروایا، اس کا نام تھا صدر ایوب خان۔ 27 اکتوبر 1959 کو انہوں نے بنیادی جمہوریتوں کا ایک حکم نامہ جاری کیا، جس کے مطابق پاکستان میں مقامی حکومتوں کا ایک نظام لاگو کیا گیا جسے بنیادی جمہوریت کا نام دیا گیا۔ عزیز طلباء، 9th کلاس میں آپ تفصیل سے بنیادی جمہوریتوں کا نظام پڑھ چکے ہیں کہ جس کے اراکین کی تعداد 80,000 تھی، جس میں سے 40,000 مشرقی پاکستان سے اور 40,000 مغربی پاکستان سے چنے جانے تھے۔ اب اس نظام کا مقصد دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کا اہم مقصد یہ تھا کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور عوام کے مسائل کا حل بنیادی سطح پر ان کے اپنے نمائندوں کے ذریعے کیا جائے۔ یہ نظام کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہ لا سکا، لہٰذا حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی یہ نظام ختم ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مقامی حکومتوں کا نظام کامیاب نہ ہو سکا، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں مقامی حکومتوں کے نظام پر کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے بعد آتا ہے جنرل ضیاء الحق کا دور۔ جنرل ضیاء الحق کے برسر اقتدار آنے کے بعد مقامی حکومتوں کے نظام کو دوبارہ نافذ کیا گیا۔ مقامی حکومتوں کے انتخابات 2 دفعہ کروائے گئے۔ یہ نظام مضبوط بنیادوں پر قائم کیا گیا اور مرحلہ وار ترقی کرتا رہا، مگر عوام کی اکثریت کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہو سکا۔ اگلا پوائنٹ ہے لوکل گورنمنٹ پلان 2000۔ عزیز طلباء، جنرل مشرف نے جب میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کے اقتدار پہ قبضہ جمایا، 12 اکتوبر 1999 حکومت سنبھالنے کے بعد مقامی حکومتوں کے نظام میں واضح تبدیلیاں کرنے کا وعدہ کیا تاکہ اقتدار عوام کی نچلی سطح تک منتقل ہو سکے۔ پاکستان میں مقامی حکومت کو 3 حصوں یعنی یونین حکومت، تحصیل حکومت اور ضلعی حکومت میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں ایک ناظم، ایک نائب ناظم، 4 مرد جنرل کونسلر، 4 خواتین جنرل کونسلر، 2 مرد کسان مزدور کونسلر، 2 خواتین کسان مزدور کونسلر اور 1 اقلیتی کونسلر شامل ہوں گے۔
اب ان کے فرائض دیکھتے ہیں۔ اپنی حدود کے اندر سیکیورٹی کا انتظام، اپنے علاقے کی ترقی و خوشحالی کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام بنانا، مقامی سطح پر ٹیکس لگانا اور بنیادی نوعیت کے فوجداری، دیوانی، خاندانی تنازعات اور مسائل کو حل کرنا وغیرہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ مقامی حکومتوں کے نظام کا دوسرا پوائنٹ ہے تحصیل حکومت۔ تحصیل حکومت، تحصیل ناظم، نائب تحصیل ناظم، تحصیل کونسل اور تحصیل انتظامیہ پر مشتمل ہوگی۔ تحصیل ناظم اور نائب ناظم کی تعلیمی قابلیت کم از کم میٹرک ہوگی۔ ان کا انتخاب تحصیل میں موجود تمام یونین کونسلرز مل کر کریں گے۔ تحصیل ناظم تحصیل حکومت کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے۔ تحصیل کونسل میں تحصیل کے تمام یونین کونسلوں کے نائب ناظمین شامل ہوتے ہیں۔ تحصیل کونسل میں 33% نشستیں عورتوں کے لیے، 5% نشستیں کسانوں اور مزدوروں کے لیے اور 5% نشستیں اقلیتوں کے لیے مخصوص ہوں گی۔ تحصیل حکومت کا سربراہ تحصیل ناظم ہوگا۔ تحصیل ناظم کے ماتحت ایک تحصیل میونسپل آفیسر TMO کام کرے گا۔ تحصیل میونسپل آفیسر یا TMO کے ماتحت 4 تحصیل آفیسرز TOs کام کریں گے۔ تحصیل آفیسرز یا TOs جو مختلف شعبوں کے معاملات کی نگرانی کریں گے۔ ان شعبوں میں مالیات، بجٹ، اکاؤنٹ، زمینوں کے استعمال کا ریکارڈ، منصوبہ بندی، دیہی و شہری منصوبہ بندی، میونسپل رابطہ درجہ بندی وغیرہ شامل ہوں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے لوکل گورنمنٹ پلان 2000 کی مقامی حکومتوں کے جو 3 حصوں میں سے تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے ضلعی حکومت۔ ضلعی حکومت ضلعی ناظم، نائب ناظم، ضلع کونسل اور ضلعی انتظامیہ پر مشتمل ہوگی۔ ضلعی حکومت کا سربراہ ضلعی ناظم ہوتا ہے۔ ایک ضلع کے اندر تمام یونین کونسلوں کے ناظم ضلع کونسل میں شامل ہوتے ہیں۔ ضلع کونسل کی کل تعداد کا 33% حصہ عورتوں کے لیے نشستیں کسانوں اور مزدوروں کے لیے اور 5% نشستیں اقلیتوں کے لیے مخصوص تھیں۔ یعنی اقلیتوں سے مراد ہے کہ ملک میں جو غیر مسلم لوگ ہیں، یہاں پہ ہندو ہیں یا ہمارے ملک میں جو سکھ، عیسائی، پارسی یا کسی بھی دوسرے جو مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں تو وہ یہاں پہ اقلیتیں ہیں، تو ان کے لیے 5% نشستیں مخصوص تھیں۔ ایک ضلع سے منتخب ہونے والے تمام یونین کونسلرز ناظم اور نائب ناظم ضلعی ناظم اور نائب ناظم کا اکٹھا انتخاب کرتے ہیں۔ ضلعی ناظم تمام انتظامی اختیارات کا سربراہ ہوتا ہے۔ ضلع کی پولیس اور انتظامیہ ضلعی ناظم کو جواب دہ ہوتی ہیں۔ ضلعی ناظم ضلع کے اندر سیاسی قیادت فراہم کرتا ہے اور ضلع کی ضروریات، ترقی و خوشحالی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، ضلعی انتظامیہ کا سربراہ بھی اس کا سربراہ ضلعی ناظم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تحصیل انتظامیہ کا سربراہ پڑھا تھا کہ تحصیل ناظم ہوتا ہے، تو اسی طرح ضلعی انتظامیہ کا سربراہ ضلعی ناظم ہوتا ہے جسے تمام انتظامی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ ضلع کا انتظام ضلعی رابطہ آفیسر یا DCO کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ ضلع کی انتظامیہ مختلف محکموں پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر محکمے کا سربراہ
ضلعی ایگزیکٹو آفیسر یا EDO کہلاتا ہے۔ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر۔ ضلعی انتظامیہ ضلع کے لیے قواعد و ضوابط بناتی ہے، مختلف پروگرام اور بجٹ بنا کر ضلعی ناظم اور ضلع کونسل کی منظوری کے بعد اس پر عمل درآمد کرواتی ہے۔ ضلع کے حدود کے اندر وفاقی اور صوبائی قوانین پر عمل درآمد کرواتی ہے۔ ضلعی حکومت کو ضلعی ٹیکس کی فہرست کے مطابق ٹیکس لگانے اور ٹیکسوں میں کمی بیشی کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے انتخاب 2002 اور بحالی جمہوریت۔ BA کی شرط۔ اکتوبر 2002 میں ملک میں انتخابات منعقد ہوئے۔ جنرل مشرف نے نومبر 2002 میں آئندہ 5 سال کے لیے صدر مملکت کا حلف اٹھایا۔ پاکستان میں پہلی بار امیدوار کا گریجویٹ یا BA پاس ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف کے لامحدود اختیارات۔ فروری 2003 کو وفاقی حکومت نے LFO یعنی لیگل فریم ورک آرڈر کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ عزیز طلباء، اس نوٹیفیکیشن کے باعث جو صدر پرویز مشرف تھا اس کو گورنروں، تینوں مسلح افواج کے سربراہوں، چیف الیکشن کمیشن، چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تقرری اور اسمبلیوں کی برطرفی سمیت لامحدود اختیارات حاصل ہو گئے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے LFO یا لیگل فریم ورک آرڈر وجہ تنازع اور انتخاب 2008۔ عزیز طلباء، LFO حکومت اور اپوزیشن کے درمیان متنازع بن گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی نے اپنی بھرپور کوششوں سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعاون کی راہ ہموار کی۔ 2003 میں ARD اپوزیشن جماعتوں نے مہنگائی، بے روزگاری، من پسند افراد کے قرضے معاف کرنے، مشرف حکومت کی داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر ناکامی کے حوالے سے ایک وائٹ پیپر شائع کیا۔ وائٹ پیپر سے مراد عزیز طلبہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھی جماعت یا حکومت جو ہے وہ کسی کے خلاف پیش کرے تو 1 جنوری 2004 کو قومی اسمبلی نے جنرل پرویز مشرف کو پھر صدر منتخب کر لیا۔ جنرل پرویز مشرف نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر جنوری 2008 میں انتخابات کا اعلان اس شرط کے ساتھ کیا کہ پہلے موجودہ اسمبلی تحلیل ہونے سے قبل انہیں پھر اگلے 5 برس کے لیے صدر منتخب کرے۔ جنرل پرویز مشرف اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے فروری 2008 میں انتخابات کروائے۔ ان انتخابات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ کاف اکثریت حاصل نہ کر سکی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس انتخاب میں اکثریت حاصل کی اور سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ روشن خیالی کی تعریف۔ پاکستان کا اقتدار 9 سال تک جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں میں رہا۔ اس دوران کسی نہ کسی حد تک اس نے ملک میں اپنی روشن خیالی کا رنگ جما دیا۔
عزیز طلباء، اصل میں مشرف نے اپنی جب فوج میں ٹریننگ کے دوران کچھ اپنی زندگی کا وقت حصہ جو ہے اس نے گزارا ہے ترکی میں، اور مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک جو تھا اس کو اس نے اپنا آئیڈیل بنا لیا، اور مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر کے ایک جدید ترکی کی بنیاد رکھی تھی، ایک نئے ترکی کی بنیاد رکھی تھی۔ مشرف نے اپنے وطن عزیز میں بھی روشن خیالی متعارف کروانے کی کوشش کی، مگر پاکستان کے علماء کرام نے اسے ناکام کر دیا۔ پرویز مشرف نے روشن خیالی کے تحت تعلیمی نصاب کو تبدیل کر کے روشن خیال بنانے کی کوشش کی۔ لاہور شہر میں میراتھن ریس منعقد کی، ملک میں کئی اخبارات اور رسائل کا اجرا ہوا، اور یہ جو اتنے سارے نیوز چینلز ہیں نا، یہ بھی مشرف ہی کے دور میں، یعنی 2002 میں یہ تقریباً زیادہ متعارف ہوئے تھے نجی ٹیلی ویژن چینلز۔ تو ان سب ذرائع ابلاغ کو حکومت نے کھلی آزادی دی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر بنایا گیا، اور حکومت نے ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا۔ قومی صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے علاوہ ان کو جنرل نشستوں پر بھی انتخاب لڑنے کی اجازت دی گئی۔ خواتین کو بینکوں سے آسان شرائط پر بغیر کسی ضمانت کے چھوٹے قرضے دیے گئے۔ صوبہ پنجاب میں اہم شاہراہات پر خواتین کو ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا۔ فوج میں خواتین کے لیے براہ راست کمیشن رکھا گیا۔ مشرف کے دور حکومت میں نجکاری اور صنعتوں کا قیام۔ جنرل مشرف سے پہلے بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے ادوار حکومت میں نجکاری کا عمل ہوتا رہا، جس کا مقصد غربت کا خاتمہ اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی تھا۔ مشرف شوکت عزیز دور حکومت میں نجکاری کو غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی اور سماجی بہبود پر خرچ کیا گیا۔ دسمبر 2004 حبیب بینک کو صرف 22 بلین روپے میں بیچ دیا گیا، اور یو بی ایل کو صرف 13 بلین روپوں میں بیچ دیا گیا۔ نجکاری کمیشن نے پی ٹی سی ایل کے 26% حصص دبئی کی ایک کمپنی اتصالات کے ہاتھوں فروخت کر دیے۔ میرپور ماتھیلو کی پاک سعودی فرٹیلائزر کو صرف 8 بلین روپے کے عوض فروخت کر دیا۔ ملتان کی پاک عرب فرٹیلائزر کو 13 ارب روپے میں بیچ دیا۔ سب سے بڑی سرکاری فیکٹری پاک امریکن فرٹیلائزر کو صرف 16 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ مشرف شوکت عزیز دور حکومت نے نجکاری سے $2.5 بلین صرف ایک سال کے عرصے میں کمائے۔ نئی صنعتوں کا قیام۔ مشرف دور حکومت میں ملک میں کئی نئی صنعتیں بھی قائم کی گئیں، جن میں موٹر گاڑیوں کی تیاری کی صنعت، موٹر سائیکل بنانے کی صنعت، چینی بنانے کی صنعت، کیمیکل کی صنعتیں، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعتیں، سامان برائے بجلی کی صنعتیں، سیمنٹ کی صنعت اور فولاد سازی کی صنعت قابل ذکر ہیں۔ نجکاری کے اثرات۔ سب سے پہلے ہم اس کے مثبت اثرات پڑھتے ہیں، اس کے بعد منفی اثرات۔ نجکاری سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت پر اداروں کو چلانے کا بوجھ کم یا ختم ہو جاتا ہے۔ نجی شعبے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ کارخانوں میں بہترین اشیاء بنتی ہیں اور ملازمین کے کام کی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ منفی اثرات۔ نجکاری سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔
ملازمین اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس سے ملکی سرمایہ میں کمی اور ذاتی سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نجکاری سے باقی رہ جانے والے ملازمین میں بے اطمینانی اور عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے پرویز مشرف اور شوکت عزیز کی متعارف کردہ اقتصادی اصلاحات۔ نمبر 1، GDP میں اضافہ اور نئی صنعتوں کا قیام۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز نے GDP میں اضافے پر خصوصی توجہ دی۔ اس میں یعنی جو گراس ڈیولپمنٹ پروڈکشن ہے اس میں 7% اضافہ ہوا، اقتصادی پالیسیاں بنائیں اور ملک میں نئی صنعتیں قائم کیں۔ نمبر 2 ہے سرمایہ کاری کی ترغیب۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ اپنے ملک میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں تاکہ ملک ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکے۔ انہوں نے غیر ملکی سرمایہ داروں کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دی۔ اس طرح سرمایہ کاری میں 22% اضافہ ہوا۔ تیسرا پوائنٹ ہے ملکی خسارے میں کمی۔ پرویز مشرف اور شوکت عزیز دور سے پہلے ملکی خسارہ 7% تھا، جسے کم کر کے 4.5% تک لایا گیا۔ غربت کو 32% کے خط سے 20% تک لانے کے لیے مثبت اقدام کیے۔ آج کا آخری پوائنٹ ہے توانائی کا حصول۔ بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے اور توانائی کے حصول کے لیے ہائیڈل پاور پیداوار اور تھرمل پلانٹس کو گیس اور کوئلے کے پلانٹس میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے پچھلے لیکچرز کی طرح توجہ سے سنا ہے اور آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے اور آپ کے لیے یہ ممد و معاون ہے۔ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔